رمضان بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو آج میں نے کچھ پیکیجز لائے کہ جو میں آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا, آپ قابل قبول سمجھے. تو ترمذی میں آیا ہے 2676 نمبر حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم پر میری اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے, داڑھوں سے پکڑ لینا. اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں دھکیل دینے والی ہے. جی اور یہ حدیث جو ہے وہ کنٹینیو ہو جاتی ہے 2226 نمبر ترمذی کی. اس میں آیا ہے کہ پھر جو سفینہ ہے, جو راوی حدیث ہے, وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ کن میرے بیٹے, ابو بکر کے 2 صرف سال, ایک عمر کے 10 سال. تقریر کیوں ہو رہی ہے؟ صرف ایک, کوئی ایک روایت سوال پیش کرے, کوئی ایک سوال کرے. پہ آپ ہاں تقریر سوال کریں گے پہ. تو کیسے ہوگا؟ آپ صرف سوال کر سکتے ہیں, کوئی ایک روایت, ایک سوال میں صرف ایک روایت یا ایک بات آپ کہیں. آپ آدھے گھنٹے کی تقریر کریں گے تو کیسے ہوگا بھائی؟ آپ یہ سوال جواب کے لیے آپ کو لیا گیا, صرف ایک بات. بالکل مختصر ہے. سوال پوچھ لیجیے, ڈائریکٹ ایک سوال پوچھ لیجیے, پھر موقع رہا تو ہم لوگ دیکھیں گے دوسرے سوال کا بعد میں. ایک سوال پوچھ لیجیے. جی 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 بالکل, آپ مختصر, بالکل مختصر. نہیں, سوال کیا ہے آپ کا اس حدیث پر؟ حدیث سمجھ گئے, سوال کیا ہے؟ جی جی اب صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا جو حفصہ تھی, حضرت عمر کی بیٹی تھی, وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہتی کہ تم جاؤ, وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت چل رہی ہے کہ کہیں وہ اس تمہاری غیر حاضری کو فتنہ نہ شمار کیا زید بھائی, یہ تیسری روایت شروع ہو گئی ان کی, یہ تیسری. کس کس کا جواب دیں گے بھائی؟ آپ دوبارہ لائن پہ دیکھیے, ایک سوال رکھیے نا, اس کے بعد میں ابھی آپ کا 3 سوال کا جواب دوں تو 2 گھنٹہ چلا جائے گا. آپ نے جو 3 بات رکھ دی نا, 3 روایتیں, ابھی اس میں پوری اسٹیم چلی جائے گی. آپ پھر لائن لگائیے نا, دوبارہ آئیے, آپ ایک روایت پیش کیجیے, ایک نقطہ پیش کیجیے. آپ سوئچ کر رہے ہیں ایک ہی سوال میں کئی سوالات, صرف ایک سوال رکھیے نا, ایک سوال. یہ روایتیں جو آپ نے پیش کی اس کے تعلق سے کوئی صرف ایک سوال آپ اٹھائیے, بس صرف ایک سوال. جی بالکل بالکل ایک سوال. جب حضرت عبداللہ بن عمر وہاں پہ جاتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف کنایا کر کے فرماتے ہیں کہ جس کو بھی اس امر خلافت میں یہ شوق ہو کہ وہ ہم سے زیادہ اس خلافت کے حقدار ہے, وہ اپنی سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ اس خلافت کے حقدار ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کا ایک سوال لے رہا ہوں, تو جو صحیح بخاری 4108 برابر, یہ ایک سوال لے رہے ہیں. ہاں جی, شیخ کفایت, یہ ایک سوال کا جواب ہم لے رہے ہیں. انہوں نے پہلی تین روایتیں انہوں نے پیش کی ہے, تینوں پہ بات کرنا پڑے گا نا, یہ پرابلم میں ڈال دیتے ہیں. ایک ساتھ اتنی روایتیں پیش کر دیں گے. میں شروع کرتا ہوں. پہلی روایت جو آپ نے پیش کی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا چاہیے, اس کے تعلق سے آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. یقیناً خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ان سے کوئی بھی اجتہادی خطا ہوتی ہے کسی معاملے میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے علماء کی بات راجح ہے, تو ہم اس میں ان کی بات کو ترک کر دیں گے. خلفائے راشدین میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے فتاووں کو ترک کیا تھا. کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے؟ حج تمتع کے بارے میں جو انہوں نے پابندی لگائی, آج کون مانتا اس کو؟ بہت سارے ایسے فتاوا ہیں, بلکہ میرا ایک آرٹیکل ہے کہ 20 فتاوا عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے ہیں جن کو صرف مقلدین کا ایک طبقہ جو ہے وہ نہیں مانتا ہے. بہت سارے ایسے فتاوا ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوا سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اور خلیفہ راشد جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کہا یا جو کچھ بھی قدم اٹھایا ان سب کو آپ مانیے. بھائی ان سے پہلے تیسرے خلیفہ راشد کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. ان کا فیصلہ غلط تھا, اس پہ تنقید, وہ اقربا پروری کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے. دنیا بھر کی الزامات آپ تیسرے خلیفہ راشد پر لگائے, اور وہاں یہ حدیث یاد نہیں آتی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت, تیسرے خلیفہ بھی تو خلیفہ راشد ہیں, تو تیسرے خلیفہ نے جو اقدامات کیے یا جو فیصلے لیے یا جو ان کا معاملہ تھا, آپ نے پیروی کی, ان کو قتل کر دیا, ہاں شہید کر دیا, وہ بھی گھر میں جا کے ان کو شہید کر دیا. کون سی جو ہے پیروی کی گئی تیسرے خلیفہ کی؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا خود ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ جو ہے میں معصوم علی خطا ہوں؟ بھائی امام معصوم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے. خلیفہ راشد ہے, ان کا ایک الگ اسٹیٹس ہے, الگ مقام مرتبہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ معصوم ہیں. خود صحیح بخاری کی حدیث ہے, ولد کو بیچنے کے تعلق سے پہلے کے خلفاء یہ کہہ رہے تھے نہیں بیچا جائے گا, لیکن جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے جج کو بلا کے, جو قاضی تھا, بلا کے کہا کہ تم اب میرے فتوے پر فیصلہ کرنا, یعنی جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کے مطابق کرنا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین
اگر آپ کی بات پہ عمل کیا جائے تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ابھی تک تو ہم فیصلہ ایسے کرتے آ رہے تھے, کیا کچھ اس کی وجہ سے بوال نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات چھوڑ دو, اس پر فیصلہ نہیں کرنا, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا صحیح بات ہے. اگر ایک جملہ میں کہیں تو خلفائے راشدین کا وہ معاملہ جو کتاب و سنت سے کے موافق ہے, سب کا اتفاق ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ کتاب و سنت کوئی کہیں دوسرے صحابہ کرام کی رائے زیادہ ہے, جمہور صحابہ کرام ہے, یا ان کے پاس جو احادیث ہیں وہ زیادہ جو ہے پرکشش ہے, زیادہ معنی, زیادہ اس کے اندر مفہوم واضح ہے, تو اس کی پیروی کیجیے. خود سب سے پہلے خلیفہ راشد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ خطبہ خلافت میں جب وہ خلیفہ بنتے خطبہ پیش کرتے, سب اس میں 5-6 سطر کا جو صحیح سند سے خطبہ ثابت ہے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اصل کتاب سے صحیح سند کے ساتھ نقل کی, کتاب کے ساتھ نقل کیا, کتاب کے حوالے کے ساتھ, سند اس کے صحیح ہے. اس میں پہلے خلیفہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں گا میری اتباع کرنا, جب تک سنت پہ چلوں گا کرنا. اگر میں اللہ کے رسول کی بات سے اور سنت رسول سے کہیں پر ہٹ گیا تو فلا طاعت لی علیکم, تو تم پر میری اطاعت نہیں کرنا ہے. تو بھائی وہ حدیث پیش کر کے صرف اس کو ایک ہی سیاق میں پیش کریں گے. 4 خلیفہ ہیں, 4 خلفائے راشدین, 4 کو شمار کیا جاتا ہے, چاروں کے تعلق سے. لیکن جو اجتہادی معاملے ہیں جس میں ان 4 خلفاء نے اجتہاد کیا ہے, ان کے اجتہادی معاملات میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی موافقت کی جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین میں نکلے لڑائی کے لیے, سنن نبی داؤد کی روایت, ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا اجتہاد ہے یا آپ کے پاس کوئی نص موجود ہے؟ بولے کہ ہمارا اجتہاد ہے. بہت اکثریت نے ساتھ نہیں دیا. صحابہ کرام کے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابہ ہیں, جو علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں, وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے بار بار اس کو توڑ موڑ کے پیش کرتے, اس کے تعلق سے میرا پورا لیکچر ہے یوٹیوب پہ, جا کے دیکھ لیں اس کا کیا مطلب ہے. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ خود اس لڑائی کے حق میں نہیں ہے. کیوں نہیں علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ گئے جنگ میں؟ نہیں گئے, جبکہ جنتی صحابہ ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ٹاپ 10 میں سے ہیں. اس معاملے میں جنگی اقدام کے معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دیا. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو روایت پیش کی سفینہ والی, وہ روایت ضعیف ہے. اس کے تعلق سے میرا پورا جو ہے ریسرچ آرٹیکل موجود ہے, میرے ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیجئے. میں یہاں پیش کروں گا تو اچھا خاصا ٹائم چلا جائے گا. آپ میرے ویب سائٹ پہ جا کے, میرے خاص سے 7-8 سال ہو گیا, اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا, وہ آرٹیکل جو ہے پبلش کیا گیا ہے, ہماری میگزین میں بھی پرنٹ ہوا ہے وہ آرٹیکل, ہماری ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیجئے. تیسری روایت جو آپ نے پیش کیا, اس کو تو ہم بار بار اس پر ہم بات کر چکے اسٹریم میں, میرے خیال سے 3-4 بار بات ہو چکی ہے. جی آپ کو ویڈیو مل جائے گی, ہاں اس کا لنک دے دیں گے. 4108 پہ جواب آ چکا ہے. میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ جائیے, وہاں ایک پلے لسٹ ہے کہ لیکچر کی پلے لسٹ ہے, اس میں آپ لیکچر نمبر 12 پہ جائیے, پورا ڈیٹیل میں پورا لیکچر موجود ہے اس روایت پہ. میرا لیکچر نمبر 12 پورا ڈیٹیل میں اسی ٹاپک پر ہے کہ کیا واقعی معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے والد سے زیادہ بہتر ہوں. یہ غلط ہے. صحیح بخاری میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلافت کا مسئلہ تھا. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ وہ تحکیم کے وقت معاملہ ہوا تھا. تحکیم کے وقت جو ٹاپک تھا, جو مسئلہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا, جو اصل مسئلہ تھا وہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا معاملہ تھا. تو وہ جس تعلق سے وہ بیٹھک ہوئی تھی, جو میٹنگ ہو رہی تھی, جو صحابہ کرام کے بیچ میں مکالمہ ہو رہا تھا, اس کا اصل ٹاپک کیا تھا؟ خون قاتلین عثمان سے بدلہ لینا. ٹاپک خلافت تھا ہی نہیں, خلافت کا ایشو تھا ہی نہیں کہ کون خلیفہ بنے گا. اس لیے کوئی لڑائی ہوئی نہیں تھی کہ خلیفہ کون بنے. خلیفہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ احق بالخلافہ ہے, اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا, اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. اصل اختلاف کی جو اساس, جو بنیاد, مصنف ابن ابی شیبہ کی کئی روایت ہیں. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ جو ہے طلحہ رضی اللہ عنہ سے, زبیر رضی اللہ عنہ سے, کہ آپ میرے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نطلب دم عثمان, ہمیں خون عثمان کا بدلہ چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کی جگہ معاویہ خلیفہ چاہیے نا. کسی نے نہیں کہا, نہ معاویہ نے کہا, نہ معاویہ کے ساتھیوں نے کہا, کسی نے نہیں کہا کہ علی کی جگہ ہمیں معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ہم کو خلیفہ چاہیے. تو اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا تھا کہ یہ خون عثمان کا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے میں مجھ سے زیادہ حق کون رکھتا ہے بات کرنے کا. یعنی میں یہ مقدمہ اٹھا رہا ہوں, میں اس کیس کو لے کے فائٹ کر رہا ہوں,
मैं कातिल उस्मान से किसास चाहता हूं, तो इस मामले में अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? उनको बिठा के समझा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में ज्यादा हक रखता हूं। वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। जाके आप सही बुखारी की सबसे बड़ी शरह फतुल बारी खोल के देख लें, इब्ने हजर रहमतुल्लाह खुद उसमें लिखते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इब्ने उमर की तरफ इशारा करें, क्योंकि ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत ज्यादा एहतराम करते थे, बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करते। ये हो ही नहीं सकता, इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने लिखा। तो इन शॉर्ट ये कि वो मसला खिलाफत का नहीं था, वो डिस्कशन खिलाफत में नहीं हो रहा था, खून उस्मान का क़िसास ये टॉपिक था। और सही बुखारी की रवायत में अल अम्र है, वहां अल खिलाफा लफ्ज़ नहीं है। जिन लोगों ने तर्जमा किया है उन्होंने अपने फहम के मुताबिक तर्जमा किया है, वो तर्जमा हम दुरुस्त नहीं मानते। अल अम्र है और पूरा सियाक बताता है कि इससे मुराद खून उस्मान का क़िसास है। रमजान भाई, वो सबसे ज्यादा हक रखते थे। जी, आप जो सही बुखारी 4108 का सिर्फ इतना करो, जा करके कॉपी करो अरबिक टेक्स्ट, गूगल ट्रांसलेट में डाल दो, तो आपको दिखाई देगा कि जो sunnah.com पे ट्रांसलेशन है ना, उसके अंदर खलीफा लिखा हुआ है, खिलाफत लिखा हुआ है, जबकि ओरिजिनल अरबिक में खिलाफत का टॉपिक ही नहीं है। वहां पे इस मामले में क्या मामला था जो वहां डिस्कशन में था, जो शेख किफायत ने एक्सप्लेन किया। तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, और शेख किफायत के ने जो वीडियो का रेफरेंस दिया, वो वीडियो जाके देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। फिर भी कुछ ना मिले, रिबटल तो आप देख चुके वो वीडियो? जी नहीं, रिबटल तो करने थे, जो उन्होंने मुकदमा सामने रखा उसका रिबटल तो करने थे। अच्छा, तो अगर आपको आप क्या कीजिए, आप देखिए, आपने एक नहीं दर्जनों बल्कि सैकड़ों लेक्चर सुन के आप यहाँ आके खड़े भी हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि 5 मिनट में आपका ज़हन साफ हो जाएगा? हम आपको कहते हैं जाइए हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट सुन के आइए। हमारा लेक्चर नंबर 12 जो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, हमारे ऑल लेक्चर की प्लेलिस्ट खोलिए, लेक्चर नंबर 12 आएगा, 2 पार्ट में है, पूरा मुकम्मल सुन के अगली स्ट्रीम आइए। वेलकम, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपके शुकुक व शुबात हैं हम बात करेंगे, लेकिन वो नुक्ता मत उठाइएगा जो हम लेक्चर में ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जाइए, लेक्चर सुन के आइए, अगली स्ट्रीम में वेलकम, आपका इस्तकबाल है। अभी भी अगर 1 घंटा सुन लेते हो तो आ जाइएगा, 1 घंटा अभी सुन लेते हो, क्योंकि क्या है ना, आप जो भी सवाल पूछने वाले हो अगर पहले से जवाब है उसमें, तो फिर हम लोग उसमें हमारा टाइम नहीं डालना चाहते। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया। चलिए अभी हम जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, आपने इस मशहूर शुबा जो एतराज़ पेश किया जाता है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं तुमसे और तुम्हारे वालिद से ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ, हालांकि जैसा कि आपने बताया कि रिवायत में कहीं खिलाफत के अल्फाज अरबी टेक्स्ट में है ही नहीं, बल्कि वहाँ पे अम्र का लफ्ज़ है, और अम से मुराद यहाँ पे मुराद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मामला भी हो सकता है कोई, और सियाक भी यही बताता है, यहाँ पे एक मामले का जिक्र है, जो मामला जैसा कि वजाहत की गई कि यहाँ अम्र से मुराद जो था वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का किसास का मामला था। और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहा है कि मजमे में जो भी लोग जमा थे, हालांकि उन्होंने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मेंशन करके नहीं कहा, रिवायत में उनको मेंशन करके कहा भी नहीं गया है। इन जनरली जो मजमे में लोग जमा थे उनसे मुखातिब होकर कहे कि मैं तुमसे तुम्हारे वालिद से ज़्यादा हकदार हूँ इस अमर का, यानी हज़रत उस्मान का किसास का, क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ही ख़ानदान के थे, तो इस एतबार से उन्होंने कहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, i+ TV इख्तिलाफ़ का हल, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके कुछ सवालात है तो आप वहाँ पे जाके सवालात रख सकते हैं। सोमवार यानी बुधवार यानी वेडनेसडे के दिन रात में लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप अपने सवालात वहाँ